بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ارشاد بھٹی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہے جس کے اندر مولانا نے مختلف موضوعات پر بات کی ہے۔ تو اب مولانا نے اگر مرزا کو ٹارگٹ کیا، مرزا کو کوئی بات کی ہے، تو مرزا پر جو تپے ہوئے تھے انہوں نے اس کلپ کو کاٹ لیا۔ اب مولانا نے فضائل اعمال پر بات کی ہے، تو جن لوگوں کو تبلیغ سے چڑ تھی، فضائل اعمال پر غصے میں تھے، انہوں نے اس کلپ کو کاٹ لیا۔ اب جو عمران خان کی بات کی، تو جو عمران خان کے محبین تھے انہوں نے عمران خان کے کلپ کو کاٹ لیا اور کہا کہ مولانا نے ان کے بارے میں یہ بات کر دی۔ تو میرا اس ویڈیو کے اندر 3 باتیں عنوان ہیں۔ سب سے پہلے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پھر تبلیغی جماعت پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور تیسرا فضائل اعمال پر اعتراض کیا جا رہا ہے، من گھڑت احادیث وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے جس کا الامان والحفیظی ہے۔ سب سے پہلے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بر صغیر کے اندر جب شیخ الحدیث کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مراد شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ ساری عمر ان کی تقوی میں طہارت میں گزر گئی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جب میں مروں تو میری تدفین جنت البقیع میں ہو، تو اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ اب کیا واقعہ آتا ہے کہ جب یہ انتقال ہوا، قبر کے اندر رکھے گئے، وہاں کا ضابطہ ہے کہ اس میت کو مثالہ لگاتے ہیں، ہفتہ ہے، 10 دن 15 دن کے بعد پھر اس کو نکال کر جگہ خالی کرتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے وہاں جگہ بنائی جائے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے مثالہ لگایا، ایک دفعہ لگایا، چیک کیا، شیخ صاحب ویسے ہی لیٹے ہوئے، دوسری دفعہ، 3 دفعہ انہوں نے مثالہ لگایا، لیکن شیخ الحدیث صاحب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے پہلے دن رکھے تھے ویسے ہی تر و تازہ پڑے ہوئے۔ انہوں نے اس قبر کو بند کیا اور اوپر لکھ دیا کہ اب اس قبر کو نہیں کھولنا۔ یہ وہ ہستی ہیں، انہوں نے تو بہت سی تصنیف کی ہیں، بہت سی کتب لکھی، بہت سی احادیث پر کام کیا ہے۔ تو مالکی حضرات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، انہوں نے شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اپنی لائبریری کے اندر سجائی ہوئی۔ اور بعض تو ایسے نادان ہیں جو کہہ رہے ہیں ان کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ایک بزرگ، ایک عالم دین جن کی ساری زندگی درس و تدریس تصنیف کے اندر گزری، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس امت کا آخری طبقہ پہلے لوگوں کو گمراہ نہیں کہے گا، پہلے لوگوں کو گالیاں نہیں دے گا۔ تو آج وہی ہو رہا ہے۔ دوسرا اعتراض فضائل اعمال پر ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی پوسٹیں فیس بک پر چل رہی ہیں فضائل اعمال کے اعتبار سے، تو یہ فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ من گھڑت ہے، یہ واقعہ ہے۔ ایک بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اپنی رسی کے ساتھ اپنی ذات کو باندھتے تھے تاکہ نماز زیادہ پڑھ سکیں۔ فضائل اعمال کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ آپ خود تحقیق کریں، آپ سرچ کریں، فضائل اعمال کے ورقوں کو کنگھالیں آگے پیچھے اور آگ پلٹیں، دیکھیں آپ کو جتنی بھی باتیں فیس بک پر چل رہی ہیں فضائل اعمال میں کوئی شاید نہ ملے آپ کو۔ محدثین کا اصول ہے، محدثین کا ضابطہ ہے کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف احادیث چل جاتی ہیں اگرچہ وہ من گھڑت نہ ہو، موضوع نہ ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب اٹھائیں آپ، امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب اٹھائیں، فضائل اعمال کے اندر انہوں نے احادیث جو ضعیف تھی فضائل اعمال کے اندر وہ بھی لے کر آئے ہوئے۔ تو محدثین کا یہ ضابطہ ہے، اصول ہے۔ تو ایسے ہی بے جا بے تک کے اعتراض کرنے، 6 بر اعظم کے اندر تبلیغی جماعت کا کام چل رہا ہے۔ 6 بر اعظم میں شاید ہی کوئی اتنی جماعت کام کر رہی ہو یا اور خیر کا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہو جتنی تبلیغی جماعت ہے۔ ڈاکو ڈکیٹی سے توبہ کر رہے ہیں، زانی زنا سے توبہ کر رہے ہیں، شرابی شراب سے توبہ کر رہے ہیں، لٹیرے ہیں، نافرمان ہیں، جھوٹے، دجال، کذاب، کتنے ایسے لوگ 3 دن لگاتے ہیں ان کی تہجد فوت نہیں ہوتی، تکبیر اولیٰ ان کی فوت نہیں ہوتی، ہزاروں کارگزاریاں اس پر موجود ہیں۔ اب وہ لوگ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں تبلیغی جماعت پر جن کو تبلیغی جماعت سے چڑ ہے، انہوں نے اس کلپ کو لے لیا، اب اعتراض کر رہے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر من گھڑت حدیثیں ہیں اور تبلیغی جماعت ایسی ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کسی پر اعتراض کرنا، ایسے ہی کسی پر الزام تراشی، اس سے اپنی ذات کو بچانا چاہیے۔ مومن بندہ جو ہے الزام تراش نہیں ہوتا، مومن بندہ جو ہے وہ فوش گو نہیں ہوتا۔ تبلیغی جماعت بدعت کو پھیلا رہی ہے، بھائی تبلیغی جماعت بدعت کہاں پھیلا رہی ہے؟ قرآن حدیث کے مطابق لوگوں کو دین کی دعوت دے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، اللہ کے رسول کے قریب کرے، قرآن کے قریب کرے۔ کتنے دینی مدارس ایسے ہیں جن کے اندر پڑھنے والے بچے تبلیغی جماعت کی وجہ سے گئے، ان کا کوئی باپ تبلیغ میں لگا، اس نے ان کو ایڈمیشن مدرسے میں کروا دیا، چاچے کا سروزہ لگا، ذہن بنا، اس نے اپنا جب بھتیجا مدرسے میں داخل کروا دیا، مامے کا وقت لگا 4 مہینے، اس نے آ کے اپنے بھانجے کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ تو کتنے ایسے طلباء ہیں، کتنے ایسے دین کے شعبے ہیں کہ جن کے اندر افراد تبلیغی جماعت کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اعتراض کی بجائے آپ خدمات کو دیکھیں۔ تبلیغ کا کام اس امت کی ذمہ داری ہے، اور جو امت اس ذمہ داری کو بھول گئی، اب احساس ذمہ داری بھی اندر سے ختم ہوگی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر عرض کی کہ امیر المومنین اللہ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اب ہم دعوت کا کام کریں نہ کریں خیر امت میں شامل ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ اگر اللہ یہاں پر انتم لگاتے تو اس کا مطلب یہ تھا تم دعوت کا کام کرو نہ کرو تم خیر امت میں شامل ہو، کنتم لگا کر اللہ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا وہی خیر امت کے اندر شامل ہے ورنہ نہیں ہے۔ اب دعوت و تبلیغ کی مختلف شکلیں، درس و تدریس دعوت و تبلیغ ہے، ختم نبوت دعوت و تبلیغ ہے، دعوت و تبلیغ جماعتوں کی شکل میں نکلنا وہ بھی دعوت ہے۔ تو تبلیغ کے پھر مختلف آگے شعبے ہیں، جتنے بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں ساری خیر پہ ہیں، ساری جماعتوں کی ضرورت ہے۔ اب ایک جماعت میں لگ کے دوسری جماعت کی نفی نہ کریں، دوسری جماعت والوں کی آپ ٹانگیں نہ کھینچیں، ان کے اوپر طنز، ان پر الزام تراشی، یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو اپنی ذات کو پروپیگنڈوں سے بچائیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں۔ آپ یہ جتنے بھی دور حاضر کے اندر نئے نئے اسکالر پیدا ہو رہے ہیں، یہ نئے نئے فتنے بھی پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی ذات کو اگر بچانا ہے فتنوں سے تو آپ علماء کی صحبت میں بیٹھے۔ باقی رہی مولانا طارق جمیل صاحب کی بات، مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی ایک دین کی بہت بڑی خدمت ہے، کتنے ان کے بیانوں کو سن کر رائے راست پر آئے، کتنے ان کی وجہ سے توبہ طائب ہو گئے، ان کی اپنی خدمات ہیں، مگر اس حوالے سے ان کا یہ اپنا ایک تفرد کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف مولانا ہیں، ایک طرف ہمارے باقی اکابر باقی اسلاف ہیں، تو ہم اپنے اکابر کے ساتھ رہیں گے، اپنے اسلاف کے ساتھ رہیں گے، کسی ایک کے تفرد پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔